فلسطینی محکمہ اوقاف کی طرف سے جاری ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ مہینے اکتوبر میں اسرائیلی پولیس کی فول پروف سیکیورٹی میں مسجد اقصی میں گھس کر مسلمانوں کے قبلہ اول کی بے حرمتی کا سلسلہ جاری رہا۔ رپورٹ کے مطابق اکتوبر میں یہودی آبادکاروں نے 22 بار دھاوے بولے۔ فلسطینی محکمہ اوقاف کی طرف سے جاری بیان میں تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ اکتوبر کو 22 یہودی آبادکاروں، اسرائیلی طلبہ اور انٹیلیجنس اہلکاروں سمیت درجنوں انتہا پسندوں نے قبلہ اول میں گھس کر اشتعال انگیز چکر لگائے۔ یہودی آبادکار مراکشی دروازے کے راستے مسجد اقصی کے صحن میں داخل ہوئے۔ اس موقع پر انتہا پسند یہودی شرپسندوں کو مزعومہ ہیکل سلیمانی کے بارے میں مذہبی بریفنگ بھی دی گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فلسطینی تاریخ میں پہلی بار کسی اسرائیلی عدالت نے یہودی آبادکاروں کو قبلہ اول پر دھاوے بولنے اور وہاں پر خاموش عبادت کی اجازت دی۔ یہودی آبادکاروں کو قبلہ اول پر دھاووں کے لیے فول پروف سیکیورٹی فراہم کی جاتی ہے، جبکہ فلسطینیوں کو قبلہ اول میں نماز کی ادائیگی سے روکنے کے لیے طاقت کے استعمال سمیت طرح طرح کے حربے استعمال کیے جاتے ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اکتوبر کے مہینے میں یہودی آبادکاروں اور قابض انتظامیہ کی جانب سے تاریخی شہر الخلیل میں مسجد ابراہیمیہ میں 52 بار اذان دینے اور فلسطینی مسلمانوں کو نماز کی ادائیگی سے روکا گیا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے برسوں سے راز میں رکھے جانے والے سچ سے پردہ اٹھاتے ہوئے انکشاف کیا کہ ماضی میں امریکی کانگریس پر اسرائیل کا کنٹرول رہتا تھا۔ ذرائع کے مطابق سابق امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ 10 سے 15 سال پہلے تک امریکی کانگریس پر اسرائیل کا کنٹرول تھا، تاہم اب ایسا نہیں ہے۔ ٹرمپ نے یہ بیان ایسے میں دیا ہے کہ ان کے دور حکومت میں اسرائیل نوازی اپنے انتہا کو پہنچ چکی تھی اور اسرائیل کی ہر سطح پر حمایت کی جا رہی تھی۔ ٹرمپ نے اپنے دور حکومت میں اسرائیلیوں کو خوش کرنے کے لیے مقبوضہ جولان پر اسرائیل کے قبضے کو سرکاری طور پر تسلیم کیا تھا، امریکی سفارت خانے کو تل ابیب سے مقبوضہ بیت المقدس منتقل کیا اور اسرائیل کے اس وقت کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کے کہنے پر ایران کے ساتھ جوہری معاہدے سے نکل بھی گیا تھا۔ اس درمیان اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے کہا ہے کہ ان کی آزاد فلسطینی ریاست کی کسی صورت میں حمایت نہیں کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ خطے میں الگ ریاست کے قیام کی کوششیں کامیاب نہیں ہوں گی۔ برطانوی اخبار ٹائمز کو دیے گئے انٹرویو میں اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ خطے میں اس وقت کوئی لیڈر نہیں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جارڈن اور ایجپٹ کے ساتھ امن کا فائدہ ان ممالک کی اقوام کو پہنچا ہے اور یہ ممالک امن کے ثمرات سمیٹ رہے ہیں۔ ایران کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں بینٹ نے کہا کہ ان کا ملک ایران کے ساتھ حالت جنگ میں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ کولڈ وار میں ہیں۔ انہوں نے خبردار بھی کیا کہ ایران کا یورینیم افزودگی کی صلاحیت حاصل کرنا خطرناک ہے۔ میٹھے کے بغیر خوشیاں تو ویسے ہی پھیکی لگتی ہیں۔ بانٹے خوشیاں بیکویل کیک ہاؤس کے خوشنما اور تازہ ترین ڈرائی فروٹ سے بنی چوبے کی پوری اور شاہی چاول کی کھیر کے ساتھ۔ جی ہاں، شہر حیدرآباد میں پہلی مرتبہ بیکویل کیک ہاؤس کی شاندار پیشکش۔ نمبر 1 کوالٹی کی زعفران، بادام، پستہ اور بھی کئی ڈرائی فروٹس کے میل جول میں تیار کی گئی چوبے کی پوری اور شاہی چاول کی کھیر، جو کھائے ایک بار وہ کھانا چاہے بار بار، کیونکہ ہم رکھتے ہیں آپ کی خوشیوں کا خیال۔ سویگی اور زومیٹو سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ بیکویل کیک ہاؤس، ٹولی چوکی، ایکس روڈ، حیدرآباد۔